میں رجب علی خان بلوچ تحصیل پروا بلوچ اتحاد کا صدر اور JUI کا امیر ولیج پروا 1 کا کئی دنوں سے یہ ویڈیو سوشل میڈیا میں جو باتیں ہو رہی ہیں، خالد محمود اور اس کی جو وائف ہے وہ ادھر آئی ہوئی ہے اور ڈھوم رچایا ہوا ہے کہ ہم مظلوم ہیں، تو میں اس کے بارے میں کچھ اپنے بھائیوں کو لوگوں کو بریف کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں اصل حقیقت کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے DI خان سے اس خالد محمود نے ایڈ کے ذریعے فیس بک میں اور واٹس ایپ کے ذریعے اس نے ایک لڑکی کو میسج کیا کہ میں بینک کا ملازم ہوں، مینیجر ہوں اور ہمارے بینک میں نوکریاں ہیں، اگر آپ اپلائی کرنا چاہتی ہو تو آپ آ سکتی ہو۔ تو کیونکہ ہمارے کچھ بھولے بھالے لڑکیاں ہوتے ہیں، ان کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا تو ایک گروہ ہے، تو انہوں نے جب رابطہ کیا تو پھر اس لڑکی نے اس کے ساتھ رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی گاڑی بھیج رہے ہیں، اس گاڑی پر آپ آ جائیں اور اس کے بعد پھر آپ کو گھر پر چھوڑ دیں گے۔ تو وہ لڑکی گھر سے نکلی، ادھر گئی اور آگے ان کی گاڑی آ گئی جو کہ وہ CCTV کیمرہ میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس لڑکی کو گاڑی میں بٹھایا، جو ابھی خالد محمود کی وائف مظلوم بنی ہوئی ہے، یہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، کوئی چیز ان کے منہ پر لگائی اور نشے آور چیز تھی، وہ نشے میں ہو گئی اور یہ ان کو لے گئے بہاولپور میں۔ جب ادھر لے گئے انہوں نے ان کو ایک کمرے میں بند کیا۔ اس کے بعد خالد محمود کی بیٹی ماہم علی اس نے اس لڑکی کا ساتھ دیا، کیونکہ یہ دونوں کو آگے بیچ رہے تھے، اس لڑکی کو بھی بیچ رہے تھے اور جو ان کی اپنی بیٹی ہے اس کا بھی انہوں نے آگے سودا کیا ہوا تھا۔ تو اس ماہم علی نے اس لڑکی کی جان بھی بچائی، خود بھی وہاں سے نکل آئی اور اس کو بھی ساتھ لے کر DI خان آ گئی، جو کہ اب میرے بھائی کے ساتھ ماہم علی کا نکاح ہم نے کرایا واصف علی بلوچ کے ساتھ۔ تو ہم بلوچ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، نہ ہم لوگ ظالم ہیں، ہم قانون اور آئین کے مطابق چلنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام چینلز کا سختی سے مذمت کرتا ہوں جو چینلز ایک کسی کی عزت کی پکچر لگا کے، کیونکہ ہمارا ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں ہم ID کارڈ پہ بھی اپنی لڑکیوں کی عورتوں کی پکچریں نہیں لگاتے، اور یہ پکچر لگا کے جان بوجھ کر ایک بلوچ فیملی معزز فیملی کی عزت تاتار کر رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کم از کم اگر آپ لوگوں نے اس چیز آگے آنا تو دونوں فریقین کا موقف سنیں، دونوں فریق سے پوچھیں کہ آیا آپ جو اس پاکستان میں رہ رہے ہیں آپ لوگ قانون و آئین کے مطابق چل رہے ہیں یا آپ لوگوں پہ کوئی قانون اپلائی نہیں ہوتا؟ تو دونوں فریقین قانون کے مطابق چل رہے ہیں اور عدالتوں کو بھی فیس کر رہے ہیں، اور تھانے جات میں بھی ان دونوں کی FIR ہیں۔ رہی FIR ان کی اکتوبر کے مہینے میں، جب خالد محمود وہاں سے پولیس لے کے اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے یہاں حاضر ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی بیٹی پروا تھانہ میں ان کے خلاف رپورٹ درج کرا چکی تھی، اور اس نے باقاعدہ 164 بھی ریکارڈ کرایا، اور اس کی نقل مت بھی میں جناب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آنریبل کورٹ سول جج پروہت صاحب کا یہ آرڈر ہے 28/10/2024 کا، اس نے وہاں پہ کورٹ میں باقاعدہ بیان کرایا لیڈی کانسٹیبل کے روبرو، وہاں پہ ان کے اپنا ہسبینڈ جو کہ اس وقت شرن ہسبینڈ بن چکا تھا واصف علی خان، اس نے آئیڈینٹیفائڈ کرایا اور باقاعدہ جج صاحب کا اس پہ آرڈر آ چکا ہے، اور اس کی نقل مت بھی یہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری FIR ان کے خلاف جو تھی، جو یہ بچی یہاں سے اغوا کر کے ایک مایالی لے گئے تھے، اس کے والدین کے کیس میں یہ سب لوگ مفرور ہیں۔ پھر یہاں پہ جب یہ آتے ہیں تو پھر مقامی انتظامیہ کے درمیان، مقامی پولیس اور ان فریقین کے درمیان ایک ثالثی کے کردار کے لیے کوششیں کی جاتی ہے، جس میں بذات ہی مجھے باقاعدہ عدنان علی خان DSP صاحب نے بلایا، اور یہ بھی موجود تھے، بہاولپور کا IO اکرم صاحب بھی موجود تھا، جن کے درمیان یہ طے ہوئی کہ ان کی بچی کی ملاقات کرائی جائے۔ میں اس وقت DSP صاحب کے ساتھ موجود تھا، اور اس DSP صاحب کے سامنے یہ باقاعدہ یہ بات طے ہوئی کہ ہم ان کو ملاقات کے لیے لے جاتے ہیں، میں خود اپنی گاڑی میں لے جاتا ہوں، ان کو ملاقات کرا کے آتا ہوں۔ 12 بجے سے لے کر عصر 5 بجے تک ہم بیٹھے ہیں، یہ کوئی بھی بندہ وہاں پہ آنے کے لیے کبھی کہتے ہیں آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جاتے ہیں۔ پھر ویڈیو لنک کے ذریعے اس کی بچی کا باقاعدہ بیان کروایا گیا، جو باقاعدہ ہم نے IO کو دیا، اور IO کے ساتھ ہم نے یہ کمٹمنٹ کی
کہ اگر لڑکی نے کہا کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا, مجھے کسی نے ورغلایا پھسلا نہیں, مجھے کسی نے کوئی زنا حرام نہیں کیا, نہ میں کوئی چیز سے اٹھا کر لے, تو پھر آپ اس کیس کو, ان کے کیس کو خارج کریں گے. اگر لڑکی نے کہا کہ میں اغوا کر کے لے گوں تو پھر آپ لڑکی کو ساتھ لے جائیں گے. اسی پہ ہمارا اتفاق ہوا مقامی انتظامیہ کے ساتھ, ہماری پولیس نے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا, اس لیے کہ کسی طرح کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. جب وہ یہاں پہ ویڈیو بیان دیا گیا تو انہوں نے باقاعدہ یہ واپس چلے گئے, اور پولیس ان کی جو بہاولپور والی تھی انہوں نے اپنے ہی اسی بیان کی روشنی میں اور 164 کے بیان کی روشنی میں 31/1/2025 کو ان کا یہ مقدمہ خارج کر دیا, جس کی یہ اختتامی رپورٹ میرے پاس موجود ہے. یہ وہ اختتامی رپورٹ ہے جس میں ان کا وہ مقدمہ آلریڈی جو بہاولپور صدر تھانے میں رہتا ہے وہ خارج ہو چکا. پھر ان کے ہاتھ اور کچھ ہیں, پھر یہ بہاولپور ہائی کورٹ بینچ گئے, وہاں پہ بھی ان کی یہ وہاں پہ ایف آئی آر یہ ریٹ پٹیشن خارج ہو جاتی ہے. یہ وہ میرے پاس نقول ہیں, یہ وہ باقاعدہ زرقا پروین کی جانب سے ہے. یہ وہ ریٹ پٹیشن ہے جو انہوں نے بہاولپور بینچ میں یہ بھی خارج ہوئی. پھر یہ وہاں پہ جسٹس آف پیس کے پاس گئے, کاشان محمود اس کے اپنے بیٹے کو استعمال کیا, وہاں پہ ان کا بیٹا مدعی بنتا ہے. اس کے بیٹے کی مدعیت میں بھی جو یہ ساری چیزیں تھی جب ہم نے وہاں پہ پرووائڈ کی, 164 کا بیان, اس کی لڑکی کا بیان, اس کے اپنے ویڈیو لنک کا بیان, جب یہ سارا ریکارڈ پیش کیا, پھر سیشن جج بہاولپور نے بھی ان کا کیس وہاں پہ خارج کیا. یہ ہوا ہے 27/1/2025 کو, اور یہ ہوا ہے 15/1/2025 کو ہائی کورٹ بہاولپور بینچ نے خارج کیا. پھر انہوں نے میڈیا کا سہارا لیا, میڈیا کے ذریعے انہوں نے ان شرفاء کی استطاعت کرنے کی کوشش کی. پھر یہ بیچارے چونکہ شریف لوگ تھے, میڈیا کے سامنے نہیں لانا چاہ رہے تھے. پھر وہاں سے جب اس کو کچھ نہیں ملا, پھر یہاں ایڈیشنل سیشن جج 5 کی عدالت میں, خالد انور منصور صاحب کی عدالت میں انہوں نے ایک 491 موو کی. پھر وہاں پہ بھی ان کی وہ بھی خارج ہو گئی. پھر اس نے ابھی ہمارے کچھ دوست کہیں یا کچھ ایسے عناصر کہیں جن کے ہاں انہوں نے پناہ لی کہ ہمیں آپ لوگوں کے پاس آئے ہوئے ہیں, آپ ہماری مدد کریں, جبکہ مجھے امید ہے کہ ان لوگوں کو فیکٹس کا علم نہیں ہے, حقیقت کا علم نہیں ہے. جن چینلز کے پاس یہ گئے ہوئے ہیں, آتش کے پاس, یا ان لوگوں کو, ان کو شاید حقیقت کا علم نہیں ہے. اگر ان کو علم ہو جائے تو میرے خیال میں وہ بھی ان کو چھوڑ دیں گے. تو میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے ہی کیس میں مفرور ہیں, ہمارے ہی ضلع رسمل خان سے لڑکی لے گئے. ان کے خلاف نہ صرف کینٹ تھانے میں ایف آئی آر ہے بلکہ پروا تھانہ میں بھی رپورٹ درج ہے, پنجاب کے دیگر تھانہ جات میں بھی ان کے خلاف مقدمات درج ہیں. یہ کرمینل لوگ ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں شریف لوگ ہیں, یہ برابر آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں. تو میری یہی جو قانونی لوازمات ہے, قانونی تقاضے جو پورے ہیں, ہم نے آپ لوگوں کو پیش کر دیے, اور تمام ریکارڈ اس وقت عدالتوں میں, تھانہ جات میں موجود ہے.